अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ। और नाज़रीन, आज हम एक ऐसी फीमेल का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है ही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उम्र जो है वो सिर्फ एक नंबर है, लेकिन जो आपकी मेहनत है उससे आप बहुत सी तारीख रकम कर सकते हैं। पाकिस्तान की एक कम उम्र डॉक्टर जिन्होंने 25 साल की उम्र में पीएचडी तक का सफ़र जो है वो तय कर लिया है, आज डॉक्टर हिमायल अफजल मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं बात करूंगी, ये इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इनसे जरा मैं बात करूंगी कि आखिर वो ये क्या जज्बा था जो इनको यहाँ तक लेके आया और ये पाकिस्तान की पहली यंगेस्ट पीएचडी डॉक्टर बन गई हैं। तो आइए चलते हैं और डॉक्टर हिमायल के पास जाते हैं, उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, उनकी डिग्री के बारे में पूछते हैं, और जितने यंगस्टर जो हैं उन्होंने इस इंटरव्यू को स्किप नहीं करना, उनके लिए इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी। वेलकम टू द शो डॉक्टर हिमायल। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए शो में। मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि मैं आज अपने मुल्क के पाकिस्तानी से बात कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आई डेफिनेटली एग्री आपकी बात से कि एज बिल्कुल एक नंबर होता है। मेरे लिए डिग्री इज ऑल्सो लाइक कागज का एक टुकड़ा, बिकॉज आई पर्सनली थिंक रिसर्च के लिए आपको एम्बिशन चाहिए, और वो एम्बिशन मेरे लिए मेरी ग्रैंड मदर से आया था। सो मेरी जो ग्रैंड मदर थी, शी पास्ड अवे जब मैं पाकिस्तान में थी बिकॉज ऑफ अ कैंसर, जिसका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था। हाउएवर उस टाइम पे वो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज अब्रॉड उनके पास अवेलेबल था। सो आई सॉ कि ये एक बहुत बड़ा रिसर्च गैप है जो हमारे मुल्क में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रीजन बना कि मैं अपने मुल्क में जो रिसर्च का गैप है उसको ब्रिज कर सकूं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं एक रिसर्च की दुनिया में कदम रखना चाहूंगी, और इसलिए नहीं कि मुझे इस पीछे एक डॉक्टर लग सके या मैं बैचलर्स कर सकूं। इट वाज मोर कि मैं अपने मुल्क के लोगों को सर्व कर सकूं जो कि लीथल बीमारियों का शिकार है बेसिकली। अच्छा डॉक्टर हिमायल, डेफिनेटली सबका ख्वाब होता है और कुछ लोग जो हैं वो ख्वाब को हकीकत में भी बदल देते हैं। तो ये जब आपके हाथ में पीएचडी यानी डॉक्टर का आपके नाम के साथ डॉक्टर लगा, क्या फीलिंग्स थी आपकी? मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत याद आई, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सके, बिकॉज मेरी अम्मी और अबू देर बोथ इन पाकिस्तान। तो आई वॉज टेक्निकली क्राइंग उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज लाइक आई विश माई पेरेंट्स वर हियर। और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा होता है कि बहुत सी खुशियों में और गमों में आपको पार्ट नहीं हो सकते। Exactly. तो मैं बहुत खुश थी इस पार्ट पे कि मुझे एक पीएचडी मिली है, मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ अचीव करना है, मेरे लिए और एम्बिशन था वो उस टाइम पे। बट ऑल्सो मैं उदास भी बहुत थी अपने पेरेंट्स की वजह से। अच्छा हिमाल, मुझे ये बताएं कि आपको बचपन से ही शौक था पीएचडी करने का, या जैसे आप बता रही हैं कि आपको आपकी ग्रैंड मदर के बाद जो है वो उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट जो था नहीं था, उसके बाद ये मोटिवेशन मिली? एक्चुअल में ये मोटिवेशन आई कहाँ से? मेरी मोटिवेशन मेरी अम्मी से आई है, बिकॉज मेरी अम्मी जो है शी इज अ गायनोकोलॉजिस्ट पाकिस्तान में, और उनका बहुत ख्वाहिश थी कि वो रिसर्च कर सकें। बट पाकिस्तान में इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल रिसर्च करना, बिकॉज आपके पास एक तो रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास प्रॉपर प्रोटोकॉल्स नहीं है। तो तब से मैं अपनी अम्मी को स्ट्रगल करते हुए देख रही हूँ, बट वो एक लैब नहीं स्टैब्लिश कर सकी बिकॉज चीजों को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। तो मैं जब से छोटी थी मैं उनके साथ हॉस्पिटल्स में जाया करती थी, बट अगैन उनकी एम्बिशन देख के ना मेरे पास बचपन से था ये फॉर श्योर। या अच्छा अच्छा हिमायल, डेफिनेटली आप कह रही हैं कि ये बचपन से था, और होता भी यही है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो फिर आप अगर करना ठान ले, वो जिसे कहते हैं पाकिस्तान में, तो फिर आप कर लेते हैं। अच्छा होता यूजुअली ये है कि जाहिर है बाहर जब आपने पढ़ने जाना होता है तो बहुत सी हर्डल्स आती हैं। कोई ऐसी हर्डल आई आपको यहाँ एडमिशन लेने में, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, मैं जैसे देख रही थी आपका मैंने इंस्टाग्राम भी देखा, और पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बहुत, आप ये ट्वीट किया हुआ था कि बहुत प्राउड मूवमेंट है उनके लिए भी। तो क्या हर्डल आई आपको यहाँ एडमिशन लेने के लिए, या पाकिस्तान में कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई ऐसी हर्डल्स आई हो? मेरे लिए सबसे बड़ा हर्डल तो अभी है, मैं 3 साल से पाकिस्तान को विजिट नहीं कर सकी बिकॉज मेरे पास बिकॉज ऑफ लाइक जो ट्रैवलिंग इश्यूज हैं आपके पास, इतने वो बैरियर्स हैं टू इवन मीट योर ओन फैमिली। मेरी पिछले 3-4 साल से सारी ईदें यहाँ पे हैं अकेले, मेरी बर्थडेज अकेले गुजरती हैं लैब में। तो आई थिंक फैमिली को ना मिल सकना इज द बिगेस्ट हर्डल बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस जो कि आजकल चल रही हैं पाकिस्तान के साथ। एंड जो आपको पता है आजकल ग्लोबल क्या हालात चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉर एंड एवरीथिंग। तो
بہت انسان کو فیل ہوتا ہے کہ انسان کے بہت بڑے مومنٹس اگین اسی وجہ سے میرے پیرنٹس بھی نہیں میں گریجویشن پہ آ سکے, تو بہت اوکے. فیل ہوتا ہے انسان کو اتنے بڑے مومنٹس اگر فیملی کے ساتھ نہ گزار سکے. تو آئی تھنک دیٹس بین مائی بگیسٹ ہرڈل. اس پلیٹ فارم کے تھرو کوئی فورن آفس کو میسج دینا چاہیں گی, کیونکہ ظاہر ہے آپ پاکستان کی ینگسٹ ڈاکٹر ہیں اور پوری دنیا میں آپ کا نام ہے, تو کوئی میسج دینا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. I'd highly appreciate if I could visit my parents. Yeah, I would really appreciate that. اچھا, پاکستان میں جب آپ تھیں تو جیسے کوئی چیلنج آیا ہو آپ کو, یہاں سے آپ نے پاکستان میں آپ نے کون سی ڈگری کی, اس کے بعد جب آپ وہ پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ گئیں اور وہاں پہ آپ نے جو ایڈمیشن لینا تھا اس میں کوئی پرابلم آئی, یا کوئی سرچ آؤٹ کرنے میں, یونیورسٹی ڈھونڈنے میں کہ کون سی یونیورسٹی اچھی ہے, ایڈمیشن کس طرح سے لینا ہے, وہ سارا پروسیس کیا تھا؟ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں, میں نے اپنا ہائی اسکول کمپلیٹ کیا کانوینٹ سے, اور اس کے بعد میں نے اے لیولس کیا ایل جی ایس سے. تو جب میں نے کمپلیٹ کیا نا, تو میری فیملی میں آج تک کوئی باہر نہیں گیا, نہ میری فیملی میں کوئی کانسیپٹ ہے لڑکیوں کو باہر بھیجنے کا. اس ٹائم پہ میرے ابو نے مجھے کہا ہمارے اپلائی کرو ایڈمیشن کے لیے. تو میں نے یونیورسٹیز ڈھونڈنا شروع کر دی. اب میں جب میرے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی اویلیبل اس ٹائم پہ کہ میں یونیورسٹیز ڈھونڈوں گی کیسے, بیکاز یہاں پہ بیٹھے پاکستان میں بیٹھے بیٹھے تو آپ کو ہر چیز ایک بہت دور سے نظر آتی ہے نا کہ میں کیسے کروں گی. میں ایز یوزول جو ہمارے پاس پاکستان میں کاؤنسلرز ہوتے ہیں, میں وہاں پہ چلی گئی. میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں, تو انہوں نے میرے سامنے لاکھوں کے پیکیجز رکھنا شروع کر دیے. اتنے لاکھ دیں گی تو ہم اتنی یونیورسٹیز میں آپ کو ہیلپ کریں گے اپلائی کرنے کے لیے. تو اس ٹائم پہ آئی واز لائک میں تو نہیں افورڈ کر سکتی, نہ ہی میں یہ دے سکتی ہوں آپ لوگ کو اتنے پیسے. تو وہاں پہ مجھے بیٹھے ہوئے کاؤنسلر نے کہا کہ آپ کا تو ایڈمیشن ہو ہی نہیں سکتا, آپ باہر جا ہی نہیں سکتی اپنے انڈر گریڈ کے لیے, جو کہ بڑا میرے لیے لائک میں بڑی ڈس اپوائنٹ ہوئی اس بات سے. اینڈ آئی اسٹارٹڈ کوسچننگ مائی سیلف کہ can I really even do this? تو پھر تب بیٹھ کے میرے ابو میرے ساتھ بیٹھے and he started researching universities وغیرہ, so much so کہ جب میں نے پھر انڈر گریڈ کے لیے خود اپلائی کیا, خود سارا والنٹیئر ورک کیا, تو مجھے 100% اسکالرشپ پہ ڈپا نے مجھے ایڈمیشن دیا اس ٹائم پہ انڈر گریڈ میں. تو پھر میں نے انڈر گریڈ کو کمپلیٹ کیا جلدی 3 سالوں میں, بیکاز اس کے لیے بھی I worked extra hours, snow storms میں کلاسز اور ریسرچ کرنے جا رہی ہوتی تھی. تو اس کے بعد پھر مجھے ڈیوک نے ساتھ ہی پی ایچ ڈی آفر کر دی, اینڈ they were like yeah we really like your research and all that. تو پھر وہاں سے پھر میرا ڈیوک کا سفر شروع ہوا. اچھا, بہت سے جو پاکستانی اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہی آپ والی بات کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو لاکھوں کا پیکج پکڑا دیا جاتا ہے کہ یہ پیکج ہے, اس پہ آپ جا کے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیں. کوئی ایسے ینگسٹرس کو جو باہر جانا چاہتے ہیں ان کو کوئی میسج دینا چاہتی ہیں آپ, بتانا چاہتی ہیں, کوئی گائیڈنس پرووائڈ کرنا چاہتی ہیں؟ ایبسلیوٹلی. پہلی بات تو میں اپنے لنکڈن پہ ویکلی گائیڈنس پرووائڈ کر رہی ہوں. ہر منڈے کو میں گائیڈنس کے لیے نیوز لیٹرز ڈراپ کرتی ہوں جو کہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. سیکنڈلی میرا سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جو بھی مانیٹائز کرنا چاہ رہے نا آپ کی کمزوری کو, آپ اس کے پاس مت جائیں. ہمارے پاس بہت کانسیپٹ ہے کاؤنسلرس کا. آئی پرسنلی میں خود کبھی بھی نہیں گئی ان کے پاس, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کسی کو بھی جانے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس سب سے بڑا ٹول آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے, آپ کا لیپ ٹاپ, اس کے اوپر جو گوگل ہے, آپ ہر چیز کو ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. آپ کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے. انفیکٹ انسان کو نا جو چیز پسند ہو, جس میں انسان کا دل ہو نا, کیونکہ اگین پاکستان میں ہم نا چاہتے ہیں کہ ہر بندہ نا ہمارے پاس ایک پلیٹ پہ لا کے پیکج بنا کے ہمیں ایڈمیشن دے دے. ایسا نہیں ہوتا. اور جو بھی آپ کو سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا, آپ سمجھ جائیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ کو بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اپنا ایمبیشن ڈھونڈنے. آپ کو اگر کوئی کہے نا بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ آپ کی زندگی بن جائے گی, بیٹا انجینئر بن جاؤ آپ کی زندگی بن جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. اپنی ایسپریشن ڈھونڈیں اور اس میں دل لگائیں, اور اس کے بعد آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کا پاکستان کے لیے ویژن کیا ہے؟ آپ ظاہر ہے آپ کا ملک ہے, ہمارا ملک ہے, اور اب تو پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ گونجتا ہے, تو کیا آپ کا ویژن کیا ہے ایکچولی پاکستان کے لیے؟ Absolutely. First of all, I'm a proud Pakistani. I'm the kind of a person جس کا اگر the reason why I started doing research was because میں نے پاکستان میں جو ریسرچ گیپ اور جو ریسرچ بیریئر ہے نا اس کو بریک کرنا تھا. And I wanted basically serve my own people. جس ڈیزیز پہ میں کام کر رہی ہوں اور جو میں نے تھراپی بلڈ کی ہے, وہ بیسیکلی میرا فرسٹ ایم یہی ہے کہ میں وہ سب سے پہلے پاکستان میں لے کے آؤں, جس کی وجہ سے سوری ٹو کٹ یو ہیئر, وہ کیا ہے؟ سو میں نے جس ڈسٹروفی پہ کام کیا اسے کہتے ہیں ڈشین مسل ڈسٹروفی. یہ ایک بہت ہی لیتھل ڈیزیز ہے جس کے اندر جب بچوں کو یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے, موسٹلی لڑکوں میں ہوتا ہے. جن لڑکوں کو یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے نا,
وہ بیسیکلی 11 سے 12 سال کی عمر میں وہ اس سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے. اس کے بعد دے ڈائی بیکاز ان کے مسلس جو ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں. ہارٹ بھی آپ کا مسل ہے, سارے مسلس آپ کے ڈی جنریٹ, وہ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں, بریتھ نہیں کر سکتے, اینڈ دین انفارچونیٹلی دے پاس اوے. تو آئی میڈ دس تھراپی جو کہ پری کلینکل ماڈلز میں ڈیوک میں اس کو ریورس کر دیتی ہے. تو جو مائس تھے جن کے ساتھ میں نے کام کیا, جو ڈاگس تھے جن کے ساتھ میں نے کام کیا, ان کو وہ ڈس آرڈر ہم نے انڈیوس کیا پہلے, اور اس نے جو میں نے تھراپی بنائی تھی اس نے اس کو ریورس کر دیا بیسیکلی. تو اب میں ڈیوک نے مجھے سائنٹسٹ کی پوزیشن آفر کی ہے تاکہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر سکوں ہیومنس میں. تو یہ میرا آگے گول ہے کہ ونس دس گیٹس ٹرانسلیٹڈ, کیونکہ اس ڈیزیز کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, سو مچ سو کہ پاکستان میں آپ کے لیے جو اسٹیرائڈز ہیں جو آپ کی درد کم کرتے ہیں نا, وہ بھی اویلیبل نہیں ہے, which is so heartbreaking because میں کافی NGOs کے ساتھ کام کر رہی ہوں. تو میرا مین گول یہ ہے translating this and bringing this back to my own country where I belong. ٹھیک ہے, میں اپنے لوگوں کی درد کو کم کرنا چاہتی ہوں. That's my main aim. اگر پاکستان آنے کا موقع ملے اور ریسرچ کمپلیٹ کرنے کے بعد تو آپ پاکستان آئیں گی؟ بالکل, میں بالکل آؤں گی. میں انفیکٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنا چاہوں گی پاکستان میں, تاکہ میری جیسی 1000 اور لڑکیاں مجھ سے زیادہ پراؤڈ فیل کریں اور کنٹریبیوٹ کریں ریسرچ کے لیے. تو میرا ایم یہی ہے کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کروں اور میں ریسرچ انسٹیٹیوٹس کریٹ کروں, ہمیں فنڈنگ ملے گورنمنٹ کے تھرو, اور ہم وہاں پہ ڈیزیزز کے کیور ریسرچ کریں. بیکاز اف آئی کین ڈو اٹ, اینی ون کین ڈو اٹ. شیور, بالکل. گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی میسج دینا چاہیں گی اس پلیٹ فارم سے؟ I personally think کہ ہمیں کولیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ریسرچ انسٹیٹیوٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ڈیوک کی طرح وہ بھی جو نیکسٹ ڈیزیزز ہیں پاکستان میں ان کو برج کر سکے اور ان کے لیے کیور نکال سکے. کوئی نوجوان نسل کے لیے کوئی میسج جو آگے آنے والی نسل ہے کہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اپنا ایسپریشن ڈھونڈیں, آپ کو کیا چیز پسند ہے کرنے میں, اس کے اندر اپنا دل لگائیں اور اپنے ملک کو پراؤڈ کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ہمائل اینڈ وش یو ویری گڈ لک. ناظرین, اینڈ پہ میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں, آپ کے ارادے مضبوط ہیں, تو منزل آپ کو مل جاتی ہے. جو ڈاکٹر ہمائل کا سفر ہے, جس طرح آپ لوگوں نے سنا اور انہوں نے آپ کو بتایا بھی کہ یہ جرنی ان کی کس طرح سے رہی, ان کی انسپریشن کیا تھی, اور مین امپورٹنٹ چیز جو اس کے انٹرویو میں انہوں نے بتائی کہ وہ لنکڈ ان پہ پراپر لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہیں. جو اسٹوڈینٹس باہر جانا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کے لنکڈ ان کو جائیں, وہاں پہ جا کے دیکھیں, ریسرچ کریں. اور اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں, محنت کرنا چاہتے ہیں, تو محنت جو ہے وہ آپ کو آسانی سے نہیں ملتی, پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی. ڈاکٹر ہمائل کی اگزامپل آپ سب کے سامنے موجود ہے. ایک ٹائم پہلے جو ہے وہ اگر 25 برس کی عمر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی ہے, تو اس سے پہلے کا جو ان کا سفر تھا وہ محنت سے تھا, جدوجہد سے تھا. آپ لوگ بھی اسی طرح سے محنت کرتے رہیں, اور ڈاکٹر ہمائل کی طرح جو ہے وہ آپ بھی اگر پی ایچ ڈی کریں تو پوری دنیا میں آپ کا نام بھی جو ہے وہ روشن ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر ہمائل وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ مجھے پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے لیے. یو ویلکم. اوکے, خدا حافظ. تھینک یو. جی, تو ناظرین, آپ نے یہ انٹرویو سنا. ڈاکٹر ہمائل نے جس طرح سے بتایا کہ ان کا پی ایچ ڈی کا سفر کس طرح سے تھا اور ان کی انسپریشن کیا تھی, اور ساتھ انہوں نے کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کہا ہے اور فارن آفس سے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ویزا پرووائڈ کر دیں, جو کہ اگر یہ ہمارا انٹرویو فارن آفس تک جا رہا ہے تو وہ پلیز اس چیز کو مانیٹر کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ینگسٹرز کے لیے ایک بڑی اہم چیز بتائی ہے کہ وہ لنکڈ ان پہ ڈیلی بیسس پہ اس چیز کو اپڈیٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ ان کا لنکڈ ان ضرور جا کے سرچ کریں اور وہاں سے دیکھیں کہ وہ کیا آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کر رہی ہیں. اگر آپ کے ارادے مضبوط ہیں تو منزل آٹومیٹکلی آپ کو مل جاتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اور گلف نیوز اپڈیٹس کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں.